رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت طیبہ اور خوش طبی. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع اخلاق عطا فرمائے اور آپ کو صاحب خلق عظیم قرار دیا. آپ کے اخلاق عظیمہ میں سے مزاح کا وصف بھی ایک روشن وصف ہے. مزاح عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم خوش طبی کے ساتھ کر سکتے. جو لفظ مذاق ہے وہ علیحدہ ہے. لفظ مزاح میم زا الف اور ہا یہ علیحدہ لفظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں خوش طبی کا وصف ایک روشن اوصاف کی طرح موجود تھا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے میرے نبی اگر تم سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ کے چلے جاتے. چونکہ رب ذوالجلال نے تمہیں اعلیٰ مزاج دیا ہے اور اعلیٰ اخلاق دی ہیں، اس واسطے جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی کی کہ آپ نہ فظ ہیں اور نہ ہی غلیظ القلب، نہ درست خو ہیں
اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو متنفر کیا جا سکے۔ رب ذوالجلال نے ان چیزوں کی نفی کر کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور خلق میں جو عظمتیں اور رفتیں موجود ہیں ان کا اثبات فرمایا۔ شریعت مطہرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے کو دل کی موت کا سبب بتایا اور اس کو قسوت قلب کا سبب بتایا کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زیادہ ہنسنے سے بندے کا وقار اور اس کی ہیبت چلی جاتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے فکر آخرت کا وصف بندے کے اندر مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے روشن ابواب ہیں جس میں درجنوں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود۔ ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے پھر مزاح اور خوش طبعی آپس میں ان کی تطبیق کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں اس مزاح کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے کہ جس میں کسی کو اذیت پہنچے، ایسی گفتگو کہ جس سے کسی کو اذیت پہنچے، اس مزاح کی خوش طبعی کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اور ایسا مزاح کہ جس کی بنیاد پر انسان آخرت کو بھول جائے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ وہ انداز گفتگو کہ جس کی وجہ سے انسان اکثر ہنستا رہے اور لوگوں کو ہنساتا رہے، جس سے غفلت پیدا ہو، وہ بھی شریعت میں جائز نہیں اور نہ ہی ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت میں موجود۔ ایسے ہی یہ وصف، اس میں مداومت اختیار کرنا کہ ہر وقت اسی میں ہی مصروف رہنا، اس کی بنیاد پر بھی بندے کو امور شریعہ میں غور و فکر کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ مزاح کے اندر جو لفظ بولے جا رہے ہیں ان میں کوئی بات غیر حقیقی نہ، کوئی بات بھی جھوٹ نہ، تو پھر وہ مزاح شریعت مطہرہ کی اجازت پر مشتمل ہوگا اور اس کی عمدگی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں موجود۔ اور جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا ایسا مذاق کرتا ہے جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے، یا یہ عمل ہر وقت کرتا رہتا، تو اس سے شرعی طور پر منع کیا گیا۔ اس شخص کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور فکر آخرت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو آج کے موضوع کے لحاظ سے یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں جو خوش طبعی کا پہلو تھا وہ کتنا عمدہ تھا، اور عام ہنسی مذاق میں کے مقابلے میں اس میں کتنا فرق تھا۔ عام ہنسی مذاق اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور جس کی شریعت میں اجازت ہے، ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے خوش طبعی فرماتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے تھے۔ ایک موقع پر صحابہ نے کہا، انک تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام نبوت، آپ کی بڑی شان اور آپ کی زبان جو بیان شریعت کے لیے ہے، تو اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے ہیں۔
ذرا میری زبان کا یہ کمال ہے کہ میں خوش طبی میں بھی حق ہی بولتا ہوں، کہ میرا خوش طبی کا وقت جو ہے وہ بھی شریعت ہی بیان کرتا، میری خوش طبی میں بھی حکمتیں ہوتی اور میری خوش طبی کے اندر بھی امت کا قیامت تک کے لیے فائدہ ہوتا۔ اب دیکھو حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی عمر مبارک 5 سال تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کرتے ہوئے اپنے منہ مبارک میں پانی بھرا ہوا تھا، تو وہ پانی آپ نے حضرت محمود بن ربی پہ پھینکا، اپنے مقدس منہ سے، جس طرح کلی کے لیے پانی بھرا ہوتا ہے اور کسی پہ پھینکا جائے، تو محمود بن ربی پہ آپ نے وہ پانی پھینکا۔ یہ خوش طبی کا ایک انداز تھا۔ اب اس سے کتنا بڑا فائدہ محمود بن ربی کو حاصل ہوا کہ جب وہ 6 سال کے ہوئے، 7 سال کے ہوئے، ابھی تھوڑی عمر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اب ان کا یہ گریڈ متعین کیا جانا تھا کہ کیا یہ صحابی بنتے ہیں یا نہیں بنتے، تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون کون سی حدیث نبی علیہ السلام کی یاد ہے؟ تو محمود بن ربی اب 5 سال کے بچے کو کیا فرامین یاد ہوں گے، تو انہوں نے سارا اپنا ماضی اور بچپن اس میں غور کیا، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر مجھ پہ وہ پانی پھینکا تھا۔ تو اس ایک واقعہ نے ان کو شرف صحبت کے لحاظ سے نامزد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی ہے، دیدار بھی ہوا ہے، اور اتنی یاداشت ان کی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر پیار کرتے ہوئے ان پر پھینکا تھا۔ تو اس ایک واقعے میں جو خوش طبی کا انداز تھا، تاریخ میں کتنا بین ثبوت حضرت محمود بن ربی کے لیے واضح کر دیا کہ اس ایک روایت کی بنیاد پر حضرت محمود بن ربی کو صحابی شمار کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز، اس کے اندر برکتیں کتنی تھیں۔ بنت ام سلمہ جو چھوٹی سی بچی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان پر پانی پھینکا تو جمع الوسائل شرح شمائل میں موجود ہے، وہ بوڑھی ہو گئیں لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر رونق وہی پہلی عمر والی باقی رہی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو پانی ان کے چہرے پہ گرا، تو اس مزاح کی بنیاد پر عمر اس وقت ان کی 4-5 سال کی تھی، لیکن بڑھاپے میں جب پہنچ گئیں تو پھر بھی چہرے کی رونق برقرار رہی، چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار نہیں ہوئے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبی کی بہاریں ان کو میسر آئی ہیں۔ فرمایا یا ذل اذنین، جس کا لغوی معنی ہے کانوں والے، اذن کان کو کہتے ہیں، یا ذل اذنین، اے کانوں والے۔ اب کان تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے عرف میں جس کے بڑے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کانوں والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ذل اذنین کہا، اے کانوں والے۔ کان سب کے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ انداز تو خوش طبی کا تھا، اور اس میں یہ واضح کر دیا کہ کان کی وضع رب نے اس لیے کی ہے کہ یہ سنے اور عام نہیں حق سنے۔ تو چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بالکل چھوٹی تھی جب ان کی امی نبی علیہ السلام کے پاس ان کو لے آئیں اور کہا یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں بھی بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ سن کے بات سمجھتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش طبی بھی کی ہے اور ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ تم وہ ہو جو کانوں کا حق ادا کر رہے ہو، کہ جو کان کا حق ہے وہ حق تم ادا کر رہے ہو، حق سنتے ہو، حق سمجھتے ہو،
اور اپنے کانوں کو تم حق کی طرف متوجہ کرتے ہو. اب یہاں پر خوشطبی بھی پائی گئی ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور اس خوشطبی کے اندر شریعت کا ایک حصہ بھی پایا گیا ہے اور نصیحت بھی پائی گئی ہے اور بعض کا انداز بھی ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو کان دیے ہیں تو حقیقت میں کانوں والا وہی ہے جو حق سنتا ہے اور پھر اس پہ توجہ کرنے والا ہے. ورنہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. کانوں والوں کو رب نے بہرا کہہ دیا, آنکھوں والوں کو رب نے اندھا کہہ دیا. کیوں؟ کہ جس مقصد کے لیے وہ مقصد وہ آنکھیں پوری نہیں کرتی, جس مقصد کے لیے وہ مقصد وہ کان پورے نہیں کرتے, تو ان کا کان ہونا اللہ نے کلعدم قرار دے دیا کہ ان کے کان ہی نہیں ہیں, ان کی آنکھیں نہیں ہیں. کیوں؟ کہ جس مقصد کے لیے ہے ان کے لیے ان کانوں اور آنکھوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس بیٹھنے والے بندے ہی اصل میں کان والے ہوتے ہیں اور میری باتیں سننے والے ہی اصل میں کان کے مالک ہوتے ہیں, کان والے ہوتے ہیں. تو بظاہر مزاح بھی ہے, خوشطبی بھی ہے, اور اس کے اندر حقیقت اور شریعت کا بیان بھی موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان یخالطنا, کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یعنی ہمارے سب گھر والوں کے ساتھ آ کے ہم سے ملاقات کرتے تھے اور خوشطبی فرماتے تھے. یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پہ کرم تھا کہ جو بڑی عمر کے تھے وہ تو بڑے رہ گئے. حضرت انس کے ایک بھائی چھوٹی عمر کے, چونکہ یہ خود ان کی عمر 10 سال ہے تو بھائی جو چھوٹے ان کی مزید چھوٹی ہے, تو ان کے پاس بلبل کا بچہ ہوتا تھا اور وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتے تھے. وہ بچہ مر گیا تو حضرت انس کے بھائی غمگین حالت میں بیٹھے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ نے اس بچے کا غم دور کرنے کے لیے بھی اسے خوشطبی فرمائی. فرمانے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر کیا بنا تیرے بلبل کا. اب ایک ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو پھر کسی کا غم بانٹنا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی شان کتنی اونچی ہے, مقام کتنا بڑا ہے, اور مزاج پوچھنے پہ آیا تو بچے کا بھی پوچھا ہے اور خیریت اس کی بھی دریافت کی ہے, اور اس پر جو غم کے سائے پریشانی اسے جو ہو گئی ہے کہ میرا پرندہ فوت ہو گیا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا درد بانٹنے کے لیے بھی جملہ بول دیا ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. حضرت انس بن مالک اس بات کو نوٹ کر کے حقیقت سے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلق ہے اور آپ جو لوگوں کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور آپ جو خوشطبی فرماتے ہیں بڑے تو بڑے رہ گئے. فرمایا یہاں تک کہ میرا چھوٹا بھائی اور اس کی یہ صورتحال کہ اپنے اس بلبل کے بچے کے مر جانے پر جب وہ پریشان ہوا ہے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حال پوچھا ہے. حضرت انس بن مالک اس کو اپنا ایک شرف سمجھتے ہیں, اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہم پہ کرم فرماتے تھے کہ چھوٹے سے بچے کے لیے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بولا ہے. اب میں نے جو شروع میں کہا کہ ہر وصف کے اندر ہر جملے میں احکام موجود ہیں. اب اس جملے پر محدثین نے بحث کرتے ہوئے اس سے بہت سے مسائل حل کر لی. پہلے نمبر پر تو کہنے لگے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا کوئی بچہ ہو بیٹا ہو تو پھر اس کی کنیت استعمال کی جائے, ویسے بھی کنیت بنائی جا سکتی ہے. اب حضرت انس کے بھائی کی عمر چھوٹی سی ہے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہے, لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے ابو عمیر فرمایا. تو ابو عمیر کا لفظ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک بچے کے لیے نکلنا, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کنیت کے لیے لازم نہیں کہ کسی کا کوئی بیٹا ہو تو پھر اسے اس کا باپ کہا جائے, چونکہ ابو کا لفظ جو ہے وہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ابو الخیر خیر والا, ابو الوفا وفا والا. تو اس بنیاد پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کے ساتھ بولتے وقت بھی جب ابو عمیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اس سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بول چال کے جو ضوابط اور شرعی جو قانون ہیں ان کو اپنی زبان مبارک سے واضح فرما دیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا
کہ جانتے ہوئے بھی کسی سے پوچھنا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اب سرکار کو پتا ہے کہ اس کا بلبل مر گیا ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں ما فعل النغیر، کیا بنا بلبل کا؟ تو پتا چلا کہ جانتے ہوئے بھی کسی کا دل بہلانے کے لیے اس سے بات پوچھی جا سکتی ہے. پتا ہے کہ کیا حادثہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، ملاقات کرتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس دوست کا یہ نقصان ہو گیا، پھر پوچھتے ہو کیا ہوا تجھے. تو یہ جواز فراہم کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جملے میں کہ ایسی صورتحال میں جب کوئی پوچھ رہا ہے تو یہ نہ کہو کہ یہ جان بوجھ کے جاہل بنا ہوا ہے، پتہ سب کچھ ہے اور پھر کہتا ہے کیا ہوا. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو سے یہ جو تقیہ کلام ہے اور یہ جو لوگوں کے ساتھ ملاقات کا انداز ہے اور جانتے ہوئے کسی کا غم ہلکا کرنے کے لیے اسی داستان اس سے پوچھنے کا جو انداز ہے، یہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ بلبل کا بچہ فوت ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا تیرے بلبل کا، کیا ہوا اس کو. تو شریعت نے اس جملے سے بھی امت نے سمجھ لیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک بچے سے خوش طبی کے طور پر بھی لفظ بولے تو وہ جملہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اس سے بھی درجنوں مسائل ثابت ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ گفتگو کرتے وقت مکفہ مسجع لفظ بولنا، ہم وزن، شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں لفظ جوڑ کے بول دیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. یہ ابو عمیر اور نغیر یہ آخر میں دونوں راہ پر ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو وہ شریعت میں جائز ہے. اگر کوئی شخص تقریر کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت ایک طرح کے الفاظ بولتا جا رہا ہے تو اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بولنے کی اجازت ہے، اس طرح بولا جا سکتا ہے. چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرماتے وقت عمیر اور نغیر کا وزن آپس میں جوڑ کے گفتگو فرمائی تھی. تو اس بنیاد پر اگر کسی کی طبیعت ایسی ہے اور اس کو ایسا استعداد اس میں موجود ہے، تصنع اور بناوٹ نہ ہو، تو اس کے لحاظ سے شریعت مطہرہ نے یہ واضح کر دیا کہ ایسے لفظ جب مسلسل بولتا جائے گا تو اس سے آگے لوگ جو سامعین ہیں ان کی طبیعت کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، ایک بلبلہ اور جوش پیدا ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے گفتگو اور کلام کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس اخذ کر کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے، ان کا نام ظاہر تھا، ذا کے ساتھ. وہ دیہاتی تھے اور دور دراز دیہات سے چل کے ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے اور وہ دیہاتی تحائف ساتھ لاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحائف کو قبول کر لیتے تھے. دیہات میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو فصل پکا ہے، جو اس طرح کی جہاد کی پروڈکشن ہے، وہ لے کر آتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدینہ شریف سے رخصت کرتے تو شہر کی بہت سی چیزیں ان کو تحفے کے طور پر پیش فرماتے، عطا فرما دیتے. اب آپ نے اس اپنے صحابی سے جو اپنا تعلق بیان کیا، اتنا خوبصورت جملہ بولا، فرما ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ. فرما یہ ظاہر جو ہے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. ظاہراً بادیتنا، فرما یہ ہمارا دیہات ہے، دیہات والی ساری چیزیں ہمارے پاس لے آتا، یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. حاضروہ، اس کو جو شہر کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں اور ہم اس کو نوازتے ہیں، اور ہمیں دور دراز دیہاتوں میں جا کر وہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب کتنا اس کے اندر جو اپنائیگی ہے اور کتنا پیار ہے. فرمایا یہ ظاہر ہمارا دیہات ہے، یعنی دیہات میں رہ کر ہمیں دیہات والا ماحول فراہم کرتا ہے، دیہات میں رہ کر ہمارے پاس دیہات والی سوغاتیں لاتا، دیہات میں رہ کر ہمیں دیہات یاد کراتا، دیہات میں ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے اور پھر ہمیں وہ دیہات کی جو چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے اپنی محبت پیش کرتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور خوشطبی کے انداز میں
حالانکہ آپ یہ سمجھو کہ جن کے لیے مشتاق ہیں حور و غلمان کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے، وہ کسی دیہاتی کے تحفے کے محتاج کب ہے؟ اس کے باوجود ان کے ہاں محبتوں کو خراج اتنا ملتا ہے اور محبتوں کو ریسپانس ایسا ملتا ہے کہ اس سادے سے صحابی دیہاتی کو نبی علیہ السلام نے کہاں پہ اونچا بنا کے پیش کر دیا، فرمایا یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہری ہیں۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو خوش طبی ہے اس کا پس منظر بھی سامنے آ گیا، اور ساتھ یہاں حدیث میں لکھا ہوا کانا یحبہ، ہمارے نبی علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے۔ اور آگے وکانا دمیمن، دمیم کا لفظ عربی زبان میں بد شکل کے لیے بولا جاتا، ان سے قطع نظر یہ معنی بیان کر رہا ہوں، جن سے سرکار پیار کرتے ہو ہم انہیں بد شکل نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور صورتحال کیا ہے کہ ظاہری شکل و صورت جو ہے کوئی نقش و نگار ایسے نہیں، اس کے باوجود پیار کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک رب ذوالجلال نے کتنی عمدہ بنائی ہے کہ خالق کائنات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اور رب تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، رب تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اب اگر وہاں بھی جو ظاہری طور پر خوبصورت ہو ان سے ہی پیار کیا جاتا تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ یہ وہ ہے جو امت کے والی ہے، اور یہ وہ ہے جو غلاموں کے آقا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے غلاموں سے پیار کرتے ہیں۔ وہاں پر میرٹ ظاہری گورا رنگ نہیں، وہاں پر میرٹ ظاہری نقش و نگار کا حسن نہیں، جس طرح رب ذوالجلال نے معیار رکھا ہے وہی معیار میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے۔ کان دمیمن، وہ ظاہر دمیم تھے، یعنی ظاہری حسن و جمال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حدیث میں ہے کانا یحبہ، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا محبوب بنا رکھا تھا۔ ان کو محبوب بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے غلاموں کو یہ پیغام بھیج دیا کہ کوئی بھی میرا دیوانہ مجھ سے پیار کرتے وقت اپنی کسی طرح بھی وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ چونکہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، چونکہ میرے پاس حسن و جمال نہیں ہے، شاید میری محبت ریجیکٹ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش طبی کے انداز میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ ہم ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتے ہیں، جس کا دل جتنا ستھرا ہے ہم اس کو اتنا ہی اپنا بڑا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب اس صحابی کو جو معراج ملی میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، چونکہ دیہات سے چیزیں مدینہ شریف میں لاتے تھے، بیچتے تھے۔ تو ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، یبیع متاعہ، اپنا سودا سامنے رکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا اور یہ اپنے خیال میں بیٹھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو آپ نے پیچھے بیٹھ کے ان کی بغلوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے ان کی دونوں آنکھوں پہ رکھ لی۔ یعنی حدیث شریف میں یہ ذکر ہے، اوپر کندھوں سے نہیں، بغلوں کے نیچے سے ہاتھ کر کے ان کی دونوں آنکھوں پہ رکھ لیے۔ کیا مقدر ہے اس انسان کا کہ علم نشرح کے سینے نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دنیا کہتی ہے دمیم ہے کہ حسن و جمال نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نالین کے لیے کائنات کی عظیم چیزیں تڑپتی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام پیچھے بیٹھ کے بغلوں کے نیچے سے ہاتھ آگے کر کے جب اس کی آنکھوں پہ رکھے تو ظاہر نے کہا من ھذا، یہ کون ہے کہ جس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، ارسلنی، مجھے چھوڑ دو، یہ بولا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ پتہ چل گیا کہ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے، سرکار ابھی نہیں بولے۔ تو حضرت ظاہر نے موقع کو غنیمت سمجھا، سرکار پیچھے بیٹھے تھے، درمیان میں بھی فاصلہ تھا، اور بازو نیچے بغلوں سے کر کے آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ ظاہر کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ ہیں جو میری روح کے محبوب ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ لا یعلو ما الصق ظہرہ،
اپنی پوری پیٹھ سرکار کے سینے سے لگا دے کہ یہ موقع کسے ملے گا جو موقع رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ دمیم انسان جنہیں دنیا کہتی ہے کہ شکل و صورت والے نہیں، یہ سرکار کے سینے کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا کے بیٹھے ہیں. ورنہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. کیوں؟ یہ سمجھتے کہ یہ بے ادبی ہے کہ میری پشت سرکار کی طرف ہو جا. یہ ترجیح دیتے کہ میں قدم چوموں اپنے محبوب کے. لیکن سرکار نے خود موقع ہی ایسا بنا دیا ہے کہ خود پیچھے بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کہتے لا یعلو ما السک زہرا، کوئی کمی نہیں رہنے دی اپنی پشت کو سرکار کے بدن کے ساتھ لگانے میں. پوری طرح اپنی پوری کمر جو ہے سرکار کے سینے کے ساتھ لگا دی ہے اور اب اس پہ اکتفا کیا ہے کہ محبوب جیسے تم نے بٹھایا ہے ایسے مجھے بٹھائے رکھو. اب میں نہیں کہوں گا کہ ہر چلنی جو ہے مجھے چھوڑ دو. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا اپنے اس خادم کو، وہ ظاہر جنہیں کہا یہ ہمارا دیہات ہے، ان کے ساتھ خوشطبی فرما رہے ہیں. چشم فلک حیران ہے کہ کیا عظمتیں ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی، اور پھر کیا کرم ہے اپنے غلاموں پر، کتنا پیار کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ بولا من یشتری ھذا العبد، کون یہ غلام خریدے گا؟ کون یہ غلام خریدے گا؟ حالانکہ شریعت نے آزاد کو تو بیچنے کی اجازت ہی نہیں دی، اور یہ ظاہر کوئی غلام نہیں تھے، آزاد تھے، آزاد کو بیچے نہیں جا سکتا. من یشتری ھذا العبد، کون یہ غلام خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر کہنے لگے لا تاجدونی قاصدا، محبوب مجھے بیچ کے کیا کرنا ہے، میری تو کوئی قیمت ہی نہیں لگے گی. لا تاجدونی قاصدا، میں تو بالکل سستے داموں بک جاؤں گا، میرا تو کوئی ریٹ ہی نہیں لگے گا. اگلا جملہ میرے نبی علیہ السلام نے بولا، فرمایا وہ اور ہیں جن کے ہاں تیرا ریٹ نہ ہو. انت عند اللہ غالن، اور میرے رب کے دربار میں تو بڑا ہی قیمتی ہے. اب خوش طبی کے انداز میں شریعت کی حقیقت دیکھو. جب یہ فرمایا تھا من یشتری ھذا العبد، تو مطلب کیا تھا؟ فرمایا تم دنیا داری میں بیٹھے ہو سودا سامنے رکھ کے، اور جو بندہ دنیا میں مصروف ہے خواہش کی بنیاد پر، تو وہ خواہش کا بندہ، وہ عبد ہے، وہ غلام ہے. اب یہ تنبیہ کی اور آگے جواب میں حضرت ظاہر نے جو جذبہ ظاہر کیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کی قسمت کا جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا. پر جو میں نے غلام کہا تو میں نے قیامت تک کے دکانداروں کو یہ پیغام بھیجا کہ جو دکان پہ بیٹھتا ہے اپنے پیٹ کے لیے اور شریعت کو سامنے نہیں رکھتا، وہ آزاد ہو کے بھی غلام بنا ہوا ہے. اور فرمایا جو شریعت کے مطابق چیزیں بیچتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ دکاندار ہے، کل قیامت کے دن رب انہیں فرشتوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. پہلے انہی کو عبد کہا، کون خریدے گا اس غلام کو؟ اور پھر جب انہوں نے کہا میرا تو کوئی ریٹ ہی نہیں لگے گا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا تم احساس کمتری کا شکار مت ہونا. انت عند اللہ غالن، میرے رب کے دربار میں تیری بڑی ویلیو ہے، میرے رب کے دربار میں تیرا بڑا مرتبہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا کہ یہ میرا غلام اگرچہ دنیا میں بیٹھ کے دنیا داری کر رہا ہے، لیکن میرے کہنے پر اس میں اتنا انقلاب آ چکا ہے، اتنی تبدیلی آ چکی ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ کہہ رہے میرا کوئی ریٹ نہیں لگا، میں بالکل سستا ہوں. سرکار کی زبان سے یہ لفظ نکلنا اپنے لحاظ سے نہیں، اللہ کے لحاظ سے. یہ ایک فرما سکتے تھے میرے نزدیک تیرا بڑا ریٹ ہے، لیکن یہاں تک فرما دیا اللہ کے پاس تیرا بڑا ریٹ ہے. تو یہ جو رب کے دربار سے رابطہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا، اور وہاں جو بندوں کی ویلیو ہے اس کے لحاظ سے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپروچ ہے اور جانتے ہیں، اور ساتھ اس موقع پر انہیں یہ کہہ کر جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ صورت بھی اچھی نہیں اور ایک محض
چھوٹا موٹا کاروبار ہے، دیہات سے چیزیں لاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، کوئی بہت بڑے مالدار نہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری کوئی قیمت نہیں، اور دنیا کے بازاروں میں نہ ہو تیری قیمت، اللہ کے دربار میں تیرا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو خوش طبی کے لحاظ سے اتنا جامع ہے. ایک شخص جس وقت آ گیا کہتا ہے استحملو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی سواری نہیں، آپ مجھے سواری عطا فرما دیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملو کا علی ولد الناقۃ، تیرے پاس سواری نہیں تو میں تجھے اونٹنی کا ایک بچہ دے دیتا ہوں، اس پہ سواری کر لو. تو وہ کہنے لگے ما اصنع بولد الناقۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے، میں جہاد میں جا سکوں، اونٹنی کا بچہ میری ضرورت ہی پوری نہیں کرتا. میں نے جو سوال کیا آپ اس کے مطابق ارشاد فرما. میں نے کہا مجھے کوئی سواری چاہیے، آپ مجھے سواری دے دیں جیسے دوسروں کو ملی ہے مجھے بھی دے دیں. تو آپ فرما رہے ہو کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو اونٹنی کا بچہ تو میری ضرورت پوری نہیں کرے گا. ما اصنع بولد الناقۃ، ناکا کے ولد اس کے بچے کو میں کیا کروں گا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ بولا، فرمایا هل تلد الابل الا النوق، فرمایا ہر اونٹ پہلے بچہ ہی ہوتا ہے. هل تلد الابل الا النوق، فرمایا یہ جو اونٹنیاں جنم دیتی ہیں وہ بچے ہی ہوتے. تو جب بڑا ہوگا آخر بچہ تو اونٹنی کی ہے، جس وقت وہ بہت عمر والا ہو جائے گا پھر بھی جنا تو اونٹنی نہیں ہے. تو میں نے تجھے کہا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا جس کو اونٹنی نے جنم دیا، اور تو سمجھ نہیں رہا کہ میں تیری ضرورت پوری کر رہا ہوں، اور تو یہ بولتا ہے ما اصنع بولد الناقۃ، میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا. فرمایا جنم دیا اس کو بھی اونٹنی نے جو 5 سال کا ہو چکا ہے اور بوجھ اٹھا رہا ہے. تو یہ انداز تھا خوش طبی کا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے. اور فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا میں خوش طبی میں بھی بولتا ہوں، اس میں بھی کبھی کوئی بات خلاف واقع نہیں ہوتی، ہر بات شریعت کے مطابق ہوتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی اس دی ہوئے خلق پر جو فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر سختی ہوتی تو لوگ ہٹ جاتے، ایسی نرمی ایسی خوش طبی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے خلق میں عطا کی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون آ گئیں اور کہنے لگی ادعوا اللہ ان یدخلنی الجنہ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جنتی بننے کے لیے دعا مانگ. اور یہ ایک اور مقام پر جو بخاری شریف میں موجود ہے، میں وہ حدیث شریف بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عطا بن نبی رواح روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جانے کسی جنتی عورت کے بارے میں جو اس ماحول میں رہتی ہے تو میں بتاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کون سی؟ فرمایا حاضی امرات سودا، یہ سیاہ رنگ والی عورت جنتی ہے. پوچھا گیا تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ فرمایا میں پاس بیٹھا تھا جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اسرعوا اتکشفوا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر درست نہیں رہتا، بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کرو میری بیماری دور ہو جائے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایک چیز مانگنے آئی ہو معین، اور میرے پاس اس سے زیادہ ہے، مرضی تمہاری ہے جو چاہو مانگ لو. ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، چاہو تو میں دعا کرتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی، اور چاہو تو بیماری پہ صبر کر دو آج تمہیں جنت مل جائے گی. ایسے قصے بنائے ہوئے کہ جن کا کام جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کو ہنسانا، جھوٹ بول کر
لوگوں کو خوش کرنا ہے اور جھوٹ بول کر لوگوں کی طبیعت کو حشاش بشاش کرنا ہے، شریعت مطہرہ میں اس انداز کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خوش طبی میں بھی سچ کو مقدم کیا اور سچ ہی کی وجہ سے خوش طبی کی اجازت دی، اور پھر وہ کہ کبھی شاذ و نادر، کبھی کبھی ہر وقت اسی کام میں لگے رہنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اس صورتحال پر شریعت نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو کثرت دیکھ ہے ان یمیت القلب، اس سے دل مردہ ہو جاتا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جتنی ڈوز چاہیے انسانیت کے لیے وہ سرکار نے اجازت دی، اور اس سے بڑھ کر رب اس سے قسوت قلب، دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے جو ہر وقت اس انداز میں لگا رہے، اور اس کا وہ انداز ہنسی مذاق کہلائے گا، اسے مزاح نہیں کہیں گے۔ مزاح وہ ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں موجود ہے، آگے صحابہ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، تابعین میں موجود ہے، امت مسلمہ میں آج تک وہ وصف بھی رائج ہے۔ لیکن جس طرح ہر چیز جو ہے اس میں آلودگی اور ملاوٹ کا ایک اندیشہ موجود ہے، تو اس وصف کے لحاظ سے بھی پہچان کے ساتھ ہر انسان کو اپنے خلق میں مزاح والے پہلو کو اس کا حصہ اپنے خلق میں رکھنا چاہیے، اور اسے سنت سمجھ کر جو انسان اپنانے والا ہے رب ذوالجلال اس پر بھی بندے کو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر میں اہل سنت و جماعت کی چند مقتدر شخصیات کے ایصال ثواب کے لحاظ سے اعلان کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی محمد عبدالشکور ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی وزیر آباد میں زندگی بھر جو دین متین کی خدمت کرتے رہے، ان کا گزشتہ دنوں وصال ہوا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ان کا جنازہ تھا، اور لاہور کی سرزمین پر میدان خطابت کے شاہسوار حضرت علامہ مولانا الہی بخش ضیائی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا وصال ہوا، اور پھر گزشتہ دن اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے مذہبی اور سیاسی رہنما حضرت علامہ پیر سید شبیر احمد ہاشمی صاحب پتوں کی میں جو خدمات دین سر انجام دیتے رہے، ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے تحریر اور تقریر کے لحاظ سے ملت کی بہت بڑی خدمت کی، بالخصوص ختم نبوت کے مسئلے پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی خاطر قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کے دست راست رہے۔ پرویز مشرف کے دور میں جب حقوق نسواں بل کے نام سے بے غیرتی کا ایک بل جب پاس کیا جا رہا تھا، تو علامہ شبیر احمد ہاشمی نے اس وقت قصور میں تقریر کرتے ہوئے اس بل کی مذمت میں چند جملے ایسے بولے جو پرویز مشرف کو براہ راست سنائے گئے، جس کی پاداش میں علامہ ہاشمی کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اور 1 سال سے زائد وہ جیل میں رہے، اور اسی دوران ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئیں کہ رہائی پانے کے بعد بھی ان کی صحت پوری طرح صحیح نہ ہو سکی، اور کلمہ حق کی ادائیگی کے جرم کی سزا لیتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے بڑھاپے کے دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے، اور اب وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اکابرین اہل سنت کے کردار کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے مل کریں تاکہ ان کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، جو سور کی تلاوت کی گئی ہے، کلمات طیبات ادا کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول فرما، اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
روح پرنور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، شہداء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب حضرت پیر سید شبیر احمد ہاشمی صاحب کی روح کے لیے، حضرت مولانا الہی بخش جائی صاحب کی روح کے لیے، اور حضرت مفتی محمد عبد الشکور ہزاروی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان سب حضرات کو اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرما اور ان کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب شیخ محمد اسلم صاحب کی عالیہ محترمہ کی روح کے لیے اور صوفی محمد عبد الرشید صاحب کے شیخ محترم جن کا پچھلے دنوں وصال ہوا ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔